وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنا دورہ ایشیا مکمل کر لیا ہے، جس میں وہ سنگاپور، ملائیشیا، ویتنام اور کوریا گئے ہیں۔ انسانی کاموں کے عالمی دن کے موقع پر قطر نے کہا ہے کہ وہ نوع انسانی کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کی مدد و حمایت کا پابند ہے۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے رام اللہ اور البیرا شہروں میں حقوق انسانی کی نجی تنظیموں کو بند کر دینے کے اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پائیداری اور ماحولیات کی حفاظت کے اقدامات سے مالا مال ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنا دورہ ایشیا مکمل کر لیا ہے، جس کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مذاکرات کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد محمد الانصاری نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا یہ دورہ ایشیا ہر معیار کے لحاظ سے کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے اس 10 روزہ دورے میں 4 ملکوں کا وزٹ کیا ہے اور مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے اس دورے میں 16 اجلاس منعقد کیے ہیں اور 52,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ ڈاکٹر ماجد محمد الانصاری نے بتایا کہ یہ دورہ قطر کی جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان میں شمولیت کے بعد کیا گیا ہے۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے 2 شہروں رام اللہ اور البیرے میں حقوق انسانی کی تنظیموں اور پرائیویٹ اداروں کو بند کر دینے اور ان کی اشیاء پر قبضہ کر لینے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں نہتے فلسطینی عوام کے خلاف قابضوں کی سنگین خلاف ورزیوں کا تسلسل ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نجی اور پرائیویٹ اداروں کو بند کر دینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ قابض ان اداروں کی کوششوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ ان قابضوں کے بار بار کیے جانے والے جرائم کو منظر عام پر لے آئیں گے، اور اس اقدام نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قبضے کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کی بازیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ قطر آج دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ مل کر انسانی کاموں کا عالمی دن منا رہا ہے، جو ہر سال اگست کی 19 تاریخ کو منایا جاتا ہے کہ قطر مختلف تنازعوں، سانحوں اور سنگین اقتصادی چیلنجوں کی وجہ سے محتاج اور ضرورت مند بن جانے والوں کی مدد میں اہم اور ایک محور کا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ ان لوگوں کی مدد کرنے اور کسی امتیاز کے بغیر تمام انسانوں کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے ان کے بچاؤ اور امداد کے پروگراموں اور منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی شراکتیں اور پارٹنرشپس تخلیق کر رہا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ الکواری نے انسانی کاموں کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ قطر عالمی سطح پر انسانی اور بچاؤ کے کام کرنے والوں میں پیش ہے، اور اس کے ان کاموں کی بنیاد انسانی وجوہات اور دین اسلامی کی تعلیمات ہیں۔ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینی سول باشندوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی کنارے کے شمال مشرقی شہر طوباس کا ایک نوجوان جو قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، اب شہید ہو گیا ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج صبح فجر کے وقت شہر طوباس پر چڑھائی کر دی تھی۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ آج یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کے ایک دروازے باب المجلس کے قریب تلمودی پوجا پاٹ کی ہے۔ حقوق انسانی کی عربی رصدگاہ نے قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینیوں کی حقوق انسانی کی 7 نجی تنظیموں کو بند کر دینے اور ان کے خلاف براہ راست ابھارنے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام حقوق انسانی کے بین الاقوامی سسٹم کو ایک کھلا چیلنج ہے اور حقوق اور آزادیوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عراق کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن یونامی نے آج زور دے کر کہا ہے کہ عراق کے لیے اپنا علاقائی اور بین الاقوامی مقام دوبارہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مشن نے سن 2003 میں بغداد میں واقع اس کے دفاتر کو نشانہ بنائے جانے کی برسی کے موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ 2003 کے اس حملے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ یو این مشن نے اپنے بیان میں اپیل کی ہے کہ عراقی عوام کے مفادات کی خدمت کے لیے عراق کے موجودہ بحرانوں کو حل کرنے کی کوششوں کو یکجا کیا جانا بہت ضروری ہے، جبکہ عراقی عوام گزشتہ کئی سالوں کے دوران بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عراق کی وزارت بجلی نے آج اعلان کیا ہے کہ عراق کے شمالی ضلع کرکوک میں بجلی کی سپلائی کی لائنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس سپلائی کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان لائنوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا ٹاور گر گیا ہے اور تاریں بکھر گئی ہیں اور کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ شامی حزب اختلاف کے زیر کنٹرول علاقوں میں ایمبولینس کی سروسز فراہم کرنے والوں نے بتایا ہے کہ آج جمعے کے روز شام کے شمالی شہر الباب کی مارکیٹ کو راکٹ حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 5 بچوں سمیت کم از کم 7 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 9 بتائی گئی ہے۔ حزب اختلاف کے زیر انتظام شام کے کچھ حصوں میں امدادی کام کرنے والی تنظیم وائٹ ہیٹ نے بتایا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 28 دوسرے زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل مندوب میخائیل اولیانوف نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت سے امور پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن کچھ پیچیدہ مسائل ابھی تک برقرار ہیں۔ روسی مندوب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ 1 ستمبر تک یہ سمجھوتا اپنے ٹریک پر آ جائے گا۔ روسی سفارتکار نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی یونین متعلقہ فریقوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن ان اٹکے ہوئے مسائل کو بھی حل کرنا چاہتا ہے جن کا ایٹمی سمجھوتے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس خبر کے دوران دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ الجزائر میں شہری زندگی کی حفاظت کے ایک اہلکار نے زور دے کر کہا ہے کہ الجزائر کے شمالی علاقوں میں لگنے والی آگ پر اب مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں یعنی بدھ اور جمعرات کے ایام میں وہاں کے کئی مقامات پر لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 38 باشندے جاں بحق ہو گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 مقامات پر لگی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کے 1700 سے زیادہ عناصر کو جمع کر لیا گیا تھا۔ آگ سے جھلس جانے والوں کی تعداد تقریباً 200 بتائی جاتی ہے، ان میں سے بہت سے زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ الجزائر کی وزارت انصاف نے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ آیا کچھ مقامات پر کہیں آگ جان بوجھ کر تو نہیں لگائی گئی۔ یوکرین کے حالات میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے یوکرینی ہم منصب کے ساتھ براہ راست بات چیت میں یوکرین میں ایٹمی سانحے پر متنبع کیا ہے اور انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریرس کی اپیلوں کو دہرایا ہے۔
UN سیکرٹری جنرل آج اوڈیشہ کا دورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوکرین کے ایٹمی پلانٹ زاپوریژیا کو کوئی نقصان پہنچانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے اپیل کی کہ اس پلانٹ کو جس پر اس وقت روسی فوج کا قبضہ ہے غیر فوجی علاقہ قرار دے دیا جائے۔ اس اثنا میں کییو نے کہا ہے کہ روسی فورسز زاپوریژیا کے ایٹمی پلانٹ میں کام کرنے والے انرجی یونٹوں کو بند کر دینے اور اسے یوکرینی بجلی کے نیٹ ورک سے الگ کر دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اور اب چند ایک اقتصادی خبریں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پائیداری اور ماحولیات کی حفاظت کے اقدامات سے مالا مال ہے اور اس نے اس مقصد کے لیے بے شمار اقدامات اور تدابیر اختیار کر رکھی ہیں اور اس طرح وہ ماحولیاتی ترقی سے متعلق قطر کے 2030 کے نیشنل ویژن یعنی قومی تصور کو پورا کرنے میں حصہ لے رہا ہے۔ قطر شیئر مارکیٹ نے کل اختتام ہفتہ 14,000 پوائنٹس کی رکاوٹ کو پار کرتے ہوئے اپنا کام بند کیا۔ 6 سیکٹرز نے جن کی کمان ریئل اسٹیٹ کے پاس ہے بھرپور کاروبار کیا ہے۔ اور لندن میں آج ریل گاڑیوں اور بسوں کے ورکرز کی عام ہڑتال کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ورکرز اپنی تنخواہوں میں اضافے اور بہتر ماحول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کساد بازاری کی وجہ سے جو 10% بڑھ چکی ہے، تنخواہوں کی ویلیو متاثر ہو گئی ہے۔ وہاں کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ لندن کی میٹرو لائنیں اور ریل گاڑیاں کہیں مکمل اور کہیں جزوی طور پر بند ہو گئی ہیں اور شہر کے مغربی حصے میں بسوں کے 10 روٹس بھی بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنا دورہ ایشیا مکمل کر لیا ہے، جس میں وہ سنگاپور، ملائیشیا، ویتنام اور کوریا گئے ہیں۔ کاموں کے عالمی دن کے موقع پر قطر نے کہا ہے کہ وہ نوع انسانی کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کی مدد و حمایت کرتا ہے۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے رام اللہ اور البیرا شہروں میں حقوق انسانی کی نجی تنظیموں کو بند کر دینے کے اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پائیداری اور ماحولیات کی حفاظت کے اقدامات سے مالا مال ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔